کیا اور دنیا میں حادثے نہیں ہوئے؟ بڑے بڑے حادثے ہوئے ہیں۔ کربلا شریف کے واقعے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ آپ نے غرناطہ اسپین کا نام سنا ہوگا، جہاں مسلمانوں نے کئی سالوں تک حکومت کری، جہاں مسلمانوں کی کئی سالوں تک حکومت رہی، اور حکومت ختم کیسے کی گئی؟ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا گیا، ان کو برادری کے نام پہ لڑایا، ان کو خاندان کے نام پہ لڑایا، ان کو آپس میں اتنا لڑا دیا گیا کہ مسلمان آپس میں بٹ گئے۔ اور آج تک یہ بیماری ہمارے اندر چلی آ رہی ہے کہ آج ہم برادریوں کے نام پہ لڑتے ہیں، آج ہم سلسلوں کے نام پہ لڑتے ہیں، آج بھی یہ چیزیں ہمارے اندر بدرجہ عدم پائی جا رہی ہیں۔ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں عزت والا کون ہے؟ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا کہ رب کی بارگاہ میں عزت والا کون ہے؟ قرآن میں رب فرماتا ہے ہم نے تمہیں قبیلوں میں اس لیے بانٹا تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان ہو جائے، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو۔ رہی بات عزت کی، اللہ کی بارگاہ میں عزت والا کون ہے؟ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ يَتْقَاكُمْ، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اب آؤ ذرا دیکھو، جب مسلمان آپس میں بٹے غرناطہ اسپین کے اندر، تو فرڈیننڈ نے حملہ کیا۔ اس وقت ابو عبداللہ آخری بادشاہ تھا، وہ مسلمانوں کو جمع نہیں کر پایا، مسلمانوں کو ایک نہیں کر پایا۔ میں کربلا بڑے قریب سے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ جب فرڈیننڈ نے حملہ کیا تو ابو عبداللہ اس کے حملے کی تاب نہ لا سکا، مسلمان ایک جگہ نہیں کر پایا، جس کی وجہ سے عیسائیوں نے فائدہ اٹھایا اور اس کو اس کے سامنے سرنڈر ہونا پڑا۔ ابو عبداللہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس بات پہ معاہدہ ہوتا ہے کہ تم ہمیں یہ ملک دے دو، ہم تمہاری سرکشا بھی کریں گے، تمہارے بچوں کی حفاظت بھی کریں گے۔ اس نے اس بات پہ معاہدہ کر لیا۔ پھر اس کے بعد پہاڑ پہ چڑھ کر کے خطبہ دیتا ہے، اے میری قوم میں تیرا مجرم ہوں، میں نے تمہارا سودا ایسے شخص کے ہاتھ کر دیا ہے، پتہ نہیں میرے بعد وہ تمہاری حفاظت کریں گے یا نہیں کریں گے، ہو سکے تو اپنے اس بیٹے کو معاف کر دینا۔ آج کے بعد تم ابو عبداللہ کو نہیں دیکھو گے۔ یہ خطبہ دینے کے بعد پہاڑوں میں چلا گیا، پھر کسی کو نظر نہیں آیا۔ ادھر فرڈیننڈ اپنے وعدے پہ پورا نہیں اترا، اس نے مسلمانوں کو کشتیوں میں بٹھا کے دوسرے کنارے بھیج رہا تھا۔ بیچ سمندر میں کشتیاں ڈبو دی گئیں، بیچ سمندر میں مسلمانوں کو کشتیاں ڈبو کر کے مار دیا گیا، اور چھوٹے چھوٹے بچے بچے تھے مسلمانوں کے 4000 کے قریب یا 6000 کے قریب، انہیں ایک میدان میں جمع کرا کے ان کے اوپر گھوڑے دوڑوا دیے گئے۔ کتنے بچے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آئے ہوں گے، کتنی ماؤں کی چیخیں نکلی ہوں گی، کتنی ماؤں کی گودیں سونی ہوئی ہوں گی، کتنی ماؤں کی آہیں نکلی ہوں گی۔ کتنا بڑا حادثہ ہوا غرناطہ اسپین کے اندر۔ کیا آج میری قوم کو یہ حادثہ یاد ہے؟ بھول گئی میری قوم۔ آؤ ذرا دور کیوں جاتے ہو، بغداد میں دیکھو، جب ہلاکو خان نے قسم کھائی تھی کہ تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک مسلمانوں کے سروں کا مینار نہیں بنا دوں گا، اور آخری کھوپڑی میں جا کر کے شراب پیوں گا۔ اور ایسا قتل عام ہوا تھا بغداد کے اندر کہ مسلمانوں کا خون بغداد کی نالیوں سے بہ رہا تھا، اور دریائے دجلہ کا پانی 1 مہینے تک مسلمانوں کے خون سے سرخ رہا، اور جب سرخی ختم ہوئی تو کتابوں کی سیاہی نظر آنے لگی۔ وہ ہمارے بزرگ جنہوں نے محنت کر کے کتابیں لکھی تھی، ان کتابوں کو دریائے دجلہ کے اندر ڈال دیا گیا۔ کتنا بڑا حادثہ ہوا بغداد کے اندر۔ کیا آج میری قوم کو یہ حادثہ یاد ہے؟ بھول گئی میری قوم۔ انہیں تو بس یہ پتا ہے کہ کون سے ہیرو کی فلم کب ریلیز ہو رہی ہے، یہ قوم بتا دے گی۔ کون سے ہیرو کی فلم نے کتنے پیسے کمائے، آج یہ نوجوان بتا دیں گے۔ کون سے ہیرو کی فلم سپر ڈپر ہٹ ہوئی، یہ بتا دیں گے۔ آئی پی ایل کی ٹرافی کون سی ٹیم جیت کر لے گئی، یہ قوم بتا دے گی۔ اور کس نے کتنی بال پہ کتنے چھکے مارے، یہ آج میرے قوم کے نوجوان بتا دیں گے۔ اگر انہیں پتا نہیں ہے تو اپنے بزرگوں کی تاریخ نہیں پتا ہے، اگر انہیں پتا نہیں ہے تو اپنے اسلاف کی ہسٹری ان کو نہیں پتا ہے، اور اس کی وجہ سب سے بڑی آج یہ موبائل ہے، کیونکہ اس موبائل نے اتنا دور کر دیا اس قوم کو۔ یہ اپنے علماء کے پاس آتے ہی نہیں ہیں، اپنے حفاظ کے پاس آتے ہی نہیں ہیں، انہیں واٹس ایپ چلانے سے فرصت نہیں ملتی، ان کو فیس بک چلانے سے فرصت نہیں ملتی، انہیں یوٹیوب دیکھنے سے فرصت نہیں ملتی۔ یہ کیا آ کر کے اپنے علماء کے پاس دین سیکھیں گے، یہ کیا اپنے حفاظ کے پاس آ کر کے شریعت کی باتیں سیکھیں گے۔ اتنا یاد رکھنا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں،
نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ جو قوم اپنی اسلاف کی تاریخ کو بھلا دیتی ہے اس قوم کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کی ہسٹری کو بھلا دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اندر بزدلی آ گئی ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کی تاریخ کو بھلا دیا ہے، اسی لیے آج ہمارے ایمان میں کمزوری آ گئی ہے۔ ورنہ ایک مسلمان جو 1000 کے لیے کافی ہوا کرتا تھا، ورنہ 1000 مسلمان لاکھوں کے لیے کافی ہوا کرتے تھے۔ آج وہی قوم بزدل ہوتی جا رہی ہے، آج وہی قوم مصلحت پسندی اختیار کرتی جا رہی ہے۔ آؤ ذرا دیکھو، میں آپ کو کربلا کا واقعہ قریب سے دکھانا چاہتا ہوں۔ کتنا بڑا حادثہ ہوا بغداد میں، بھول گئی میری قوم۔ دور کیوں جاتے ہو، چلو کانپور لے کر کے چلو۔ کانپور میں ایک مسجد ہے جسے شہیدوں والی مسجد کہا جاتا ہے۔ جب انگریزوں نے ہندوستان پہ قبضہ کیا تو مسلمان مسجد تعمیر کر رہے تھے۔ انگریز بولے مسجد نہیں بنانے دیں گے، مسلمان بولے تم روک کے دکھاؤ، انگریز بولے تم بنا کے دکھاؤ۔ مسلمانوں نے سوچا ہم پہ گولی چلا دی جائے گی، اس لیے چھوٹے چھوٹے بچے آگے بڑھا دیے۔ چھوٹے چھوٹے بچے مسجد کی تعمیر کر رہے تھے، اینٹیں اٹھا کر کے بنیاد پہ رکھ رہے تھے۔ تاریخ کانپور بتاتی ہے 17 راؤنڈ گولی چلائی گئی ان بچوں کے اوپر، وہ بچے وہی شہید ہو گئے۔ آج بھی کانپور میں شہیدوں والی مسجد موجود ہے۔ کیا آج یہ حادثہ میری قوم کو یاد ہے؟ کیا آج یہ واقعہ میری قوم کو یاد ہے؟ بھول گئی میری قوم۔ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے نا۔ ابھی برما میں کیسا مسلمانوں کو کاٹا گیا، کسی کا ہاتھ کٹا پڑا ہے، کسی کا پیر کٹا پڑا ہے، کسی کی گردن کٹی پڑی ہے، کسی کے سینے میں لکڑی داخل کر دی گئی، کسی کے گھر میں آگ لگا کے پوری فیملی کو جلا کے مار دیا گیا۔ کتنا بڑا حادثہ ہوا برما کے اندر، کیا آج میری قوم کو یاد ہے؟ بھول گئی میری قوم۔ سیریا میں مسلمانوں کو کیسے ستایا گیا، بھول گئی میری قوم۔ آپ کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ ہم غرناطہ کا معاملہ بھول گئے، ہم اسپین کا معاملہ بھول گئے، ہم بغداد کی تباہی کو بھول گئے، ہم برما کے مسلمانوں کے تاریخ کو بھول گئے، ہم کانپور کے شہیدوں کی ہسٹری کو بھول گئے، لیکن کربلا ہمیں آج تک کیوں یاد ہے؟ ہم کربلا کو آج تک کیوں نہیں بھولے؟ تو سنو پیارے مسلمانوں، جان جب اپنے بچاؤ کے لیے دی جاتی ہے تو وہ تاریخ میں محدود ہو کے رہ جاتی ہے، اور جان جب کسی نظام کو بچانے کے لیے دی جاتی ہے، جان جب کسی قانون کو بچانے کے لیے دی جاتی ہے، جان جب کسی آئین کو بچانے کے لیے دی جاتی ہے، تو جب تک وہ قانون رہتا ہے وہ شخصیت کا نام زندہ رہتا ہے، جب تک وہ آئین رہتا ہے اس شخصیت کا نام زندہ رہتا ہے، ارے جب تک وہ نظام رہتا ہے اس شخصیت کا نام زندہ رہتا ہے۔ دیکھ لو کربلا کے میدان میں حسین نے جام شہادت اپنے بچاؤ کے لیے نہیں پیا ہے، بلکہ نانا کی شریعت کی خاطر پیا ہے، نانا کے دین کی خاطر پیا ہے۔ جب تک نبی کی شریعت رہے گی حسین کا نام زندہ رہے گا، جب تک مذہب اسلام رہے گا حسین کو یاد کیا جاتا رہے گا، جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا حسین کو یاد کیا جاتا رہے گا، جب تک منبر سے خطیب خطبہ دیتا رہے گا حسین کو یاد کیا جاتا رہے گا، جب تک مسجد سے اذان کی آوازیں آتی رہیں گی حسین کو یاد کیا جاتا رہے گا، ارے جب تک مسجدوں میں نمازیں ہوتی رہیں گی حسین کو یاد کیا جاتا رہے گا۔ کون حسین؟ نانا کا مدینہ چھوڑا جس نے وہ حسین، ماں کی تربت چھوڑی جس نے وہ حسین، بھائی کا روزہ چھوڑا جس نے وہ حسین جنہیں رسول خدا کی تصویر کہا جاتا ہے، وہ حسین جنہیں صدیق کی صداقت کا پیکر کہا جاتا ہے، وہ حسین جنہیں فاروق اعظم اشداء علی الکفار کی شمشیر برہنہ کہا جاتا ہے، وہ حسین جنہیں مولا علی کا نور نظر کہا جاتا ہے، وہ حسین جنہیں فاطمہ کا لخت جگر کہا جاتا ہے، ہاں وہی حسین جنہیں اسلامی لشکر کا سپہ سالار کہا جاتا ہے، جنہیں شریعت کا محافظ کہا جاتا ہے، وہ حسین جن کو اسلام کی عظمت کو بلند کرنے والا کہا جاتا ہے۔ حسین کے نام میں 4 حرف ہیں، ہاں سین یا نون ملا کے ہوا حسین، اور چاروں حرف الگ الگ پیغام دے رہے ہیں۔ ہاں نے کہا حق والا حسین، سین نے کہا سجدے میں سر کٹانے والا حسین، یا نے کہا یاد خدا میں مست رہنے والا حسین، نون نے کہا نانا کی امت کو بچانے والا حسین۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مفتی فرقان رضا منظری، نعرے تکبیر،
नारे रिसालत, वाह वाह सुभान अल्लाह। हम जिए कैसे उस इंसान के जीने की तरह, हम जिए कैसे उस इंसान के जीने की तरह, खून भी अपना नहीं जिसके पसीने की तरह। जब से देखा है किताबों में हुसैन व मिन्नी, तो करबला भी मुझे लगता है मदीने की तरह। कौन हुसैन है? ये वही इमाम हुसैन है जिन्हें रसूल खुदा की तस्वीर कहा जाता है। हाँ हाँ, ये वही इमाम हुसैन है जिसे नबी अपने पास में बिठा करके चूमा भी करते थे, जिसे नबी सूंघा भी करते थे। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, चूमना समझ में आता है, बच्चों को प्यार में चूमा जाता है, सूंघना समझ में नहीं आता। नबी फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन हुमा रैहानत मिनद दुनिया। हसन और हुसैन दोनों जन्नती फूल हैं जो अल्लाह ने मुझे दुनिया में अता फरमाए हैं। अब आप देखो फूलों की कैफियत क्या होती है, फूलों की कैपेसिटी क्या होती है, फूल की हालत क्या होती है। आग का फूल झिसिया की सरजमीन पर खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल खीरी की सरजमीन पर खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल लखीमपुर की सरजमीन पर खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल बरेली शरीफ की सरजमीन पर खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल हिंदुस्तान के बाहर खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। और फूल मदीने की सरजमीन पर खिले, फातिमा की गोद में खिले, अली का बेटा बनकर खिले, नबी का नवासा बनकर खिले, तो वो फूल मुरझाएगा नहीं। करबला के मैदान में 3 दिन भूखा प्यासा रखा जाएगा, तब भी वो फूल मुरझाएगा नहीं। करबला के कोने कोने से आवाज आएगी, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन हुसैन है? वो हुसैन, आओ जरा तारीख उठा करके देखो। हम तो इस्लाम के सजे सजाए गुलशन में सांसें ले रहे हैं। हमें कोई कुर्बानी नहीं देना पड़ी, हमें कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ी। हम मुसलमान, हमारा बाप मुसलमान, हमारे दादा मुसलमान, हम तो इस्लाम के सजे सजाए गुलशन में सांसें ले रहे हैं। इस इस्लाम की खातिर देखो मेरे आका ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। इस इस्लाम की खातिर सहाबा ने देखो कितनी परेशानियां उठाई हैं। इस इस्लाम की खातिर सहाबा के बाद ताबईन ने देखो कितनी परेशानियां उठाई हैं। कहीं इस्लाम हम तक पहुंचा है। इस्लाम ने कहा कि मेरे लिए घर छोड़ दो, जानिसारों ने घर छोड़ दिया। इस्लाम ने कहा मेरे लिए माल कुर्बान कर दो, जानिसारों ने माल कुर्बान कर दिया। इस्लाम ने कहा मेरे लिए बच्चे कुर्बान करा दो, तो बच्चे कुर्बान करा दिए। इस्लाम ने कहा मेरे लिए खुद कुर्बान हो जाओ, तो खुद जामे शहादत नोश कर लिया। अरे जो कुर्बानियां अलग अलग दी गई, अगर उन सबको एक जगह गुलदस्ते में सजाया जाए तो हुसैन की कुर्बानी का जलवा निगाहों के सामने आ जाता है। आओ जरा देखो कौन हुसैन है। ये वही आका इमाम हुसैन है जिन्हें नबी प्यार किया करते थे। ये वही मेरे आका इमाम हुसैन है जिनके बारे में नबी फरमाते हैं, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। आपके सामने मैं एक हदीस पाक पढ़ता हूँ, उसका मफहूम आपको सुनाता हूँ। देखो हुसैन की बचपन से कैसे तैयारी कराई जा रही है, हुसैन को कैसे तैयार किया जा रहा है। हुसैन जब पैदा हुए थे तभी आपके बारे में मशहूर हो गया था कि हुसैन मैदान करबला में शहीद किए जाएंगे। आका इमाम हुसैन की जरा तैयारी आप देखिए, नबी कैसे बचपन से उनको तैयार कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेरे आका के पास में नजरान के ईसाई आए और आकर के नबी से मुनाजरा करने लगे कि आप ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते हैं। नबी ने फरमाया वो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं। ईसाई बोले हम आपकी बात नहीं मानते, क्या कोई बगैर बाप के भी पैदा होता है। ईसाई तसलीस के कायल हैं, वो 3 खुदा मानते हैं, एक अल्लाह, दूसरा हजरत मरियम को खुदा की बीबी कहते हैं माज़अल्लाह, और ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहते हैं माज़अल्लाह। आओ जरा देखो हम तसलीस के कायल नहीं हैं, हम एक खुदा को मानते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, आओ देखो जब मेरे आका ने ये जवाब दिया तो ईसाई बोले हम आपकी बात को नहीं मानते। तो मेरे आका ने फरमाया आदम अलैहिस्सलाम को क्या कहोगे, उनको तो अल्लाह ने बगैर माँ और बगैर बाप के पैदा किया है। ईसाई लाजवाब हो गए, मुबाहिले का चैलेंज कर दिया। मेरे नबी से कहने लगे तुम अपने घर वालों को लेकर आओ। हम अपने घर वालों को लेकर आते हैं और बाहर चल के रब की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला जो हक पे है उसे बचा ले और जो हक पे नहीं है उसे हिलाक कर दे। नबी ने फरमाया ठीक है, मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। आका हजरत फातिमा के मकान पे तशरीफ
تشریف لائے، حضرت فاطمہ کو ساتھ میں لیا، مولا علی شیر خدا کو ساتھ میں لیا، اور امام حسن نبی کی انگشت مبارک پکڑ کے برابر میں چل رہے تھے۔ نبی نے حسین کو گود میں لیا ہے۔ اب میرے آقا چلے ہیں، میرے آقا کے ٹھیک پیچھے حضرت فاطمہ ہیں، اور حضرت فاطمہ کے پیچھے مولا علی شیر خدا ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شوہر آگے ہوتا، بیوی پیچھے ہوتی، لیکن یہاں کا معاملہ ہی الگ ہے۔ یہاں حضرت فاطمہ آگے ہیں اور ان کے شوہر علی پیچھے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ تو سنو پیارے مسلمانوں، حضرت فاطمہ کے پردے کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اگر حضرت فاطمہ سب سے پیچھے ہوتی تو ان کے قدم کا نشان ظاہر ہو جاتا، جس پر غیر محرم کی نظر پڑ جاتی۔ اس لیے حضرت فاطمہ کو بیچ میں رکھا کہ جہاں نبی کا قدم پڑے ٹھیک اس پر حضرت فاطمہ کا قدم پڑے، اور حضرت فاطمہ کے قدم کے نشان پر مولا علی کے قدم کا نشان پڑ جائے، تاکہ فاطمہ کے قدم کا نشان چھپ جائے۔ بریلی کا امام پکار کے کہتا ہے، جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جانے احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ یہ ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد۔ یہ ہے میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ کی شان کہ میرے آقا نے امام حسین کو گود میں لیا ہے۔ کہاں لیا ہے؟ جس لیے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے۔ اب آپ دیکھیے گا حسین کو کہاں لیا نبی نے؟ گود میں لیا ہے۔ اور جب کوئی کسی بچے کو گود لیتا ہے تو وہ بچے کو سنبھالتا بھی ہے، بچے کی سپورٹ بھی کرتا ہے۔ آپ جب بچے کو گود لیتے ہوگے تو آپ بچے کو سنبھالے ہوئے ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ اگر آپ اپنے ہاتھوں کی سپورٹ ہٹا دو تو بچہ نیچے گر جائے گا۔ نبی نے حسین کو گود میں لیا اور نبی نے حسین کو سامنے رکھا۔ نبی دعوت میں نہیں گئے ہیں، نبی دشمنوں سے مقابلے کے لیے گئے ہیں، اور نبی نے حسین کو سامنے رکھا ہے۔ نبی پیغام دے رہے ہیں، اے میرے بیٹے حسین، جیسے آج دشمنوں کے مقابلے میں تیرا نانا تجھے سنبھالے ہوئے ہے، ایسے ہی تیرا نانا کربلا کے میدان میں بھی تجھے سنبھالے ہوگا۔ تیرا نانا تجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا، تیرا نانا تجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ نبی نے حسین کو گود میں لیا ہے، نبی حسین کو سنبھالے ہوئے بھی ہیں، اور نبی حسین کو سامنے کیے ہوئے ہیں، اور پیغام دے رہے ہیں، میرے بیٹے حسین دیکھ لے، جیسے آج تو دشمنوں کے مقابلے میں ہے، ایسے ہی میرے لال تو کربلا کے میدان میں بھی ہوگا۔ حسین کی بچپن سے تیاری کرائی جا رہی ہے۔ میرے آقا حسین کی عمر پروان چڑھتی رہی۔ وہ دور آتا ہے میرے آقا حسین جب 55 یا 56 سال کے قریب پہنچتے ہیں۔ وہ دور آیا جس دور کے لیے صحابہ دعا کرتے تھے، اے اللہ ہم سن ہجری 60 سے اور نوجوان کی حکومت سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ یہ سن ہجری 60 کیا ہے؟ جب صحابی رسول کاتب وحی حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوتا ہے۔ ان کے وصال کے بعد جب یزید تخت پہ بیٹھتا ہے، اس نے سب سے زیادہ خلافت نامے کا جو دباؤ ڈالا تھا وہ میرے آقا حسین کی طرف ڈالا تھا، اور کہا کہ سختی کے ساتھ حسین سے بیعت لی جائے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر حسین نے بیعت کر لی تو میری بیعت مکہ مدینہ حمص عراق و کوفہ سب لوگ میری بیعت کر لیں گے، اس لیے میرے آقا حسین پہ دباؤ ڈالا گیا۔ میرے آقا حسین جب گورنر ہاؤس میں پہنچے، کہا حسین تمہیں یزید کی بیعت کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا جو بیعت کا طریقہ ہے اس طریقے سے بیعت لو۔ جمعے کے دن معاملہ رکھو جیسے حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، جیسے عمر فاروق اعظم خلیفہ بنے، جیسے عثمان غنی خلیفہ بنے، جیسے مولا علی خلیفہ بنے، کہ مسلمانوں کی جماعت جس بات پہ متفق ہو جاتی اس کو خلیفہ بنا دیا جاتا۔ پہلے مسلمانوں میں معاملہ رکھو، مسجد کے اندر معاملہ رکھو، جمعے کے دن مسلمانوں کی رائے ہو جائے پھر حسین سے بات کرنا۔ یہ کہہ کے جب امام حسین چلنے لگے تو مروان بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا ارے حسین کو جانے مت دو، ابھی بیعت لے لو گے تو مل جائے گی، اگر چلے گئے حسین تو بیعت لینا مشکل ہو جائے گا، ابھی بیعت لو، اگر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو حسین کے سر کو تن سے جدا کر دو۔ حسین نے تلوار نکال کے فرمایا تو ہمارے قتل کی بات کرتا ہے، تجھے ہماری بہادری کا اندازہ نہیں ہے، تجھے ہماری طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ کہا میرا حسین اور اپنے گھر پہ آتا ہے۔ میرے حسین نے سوچ لیا میں نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے، اب یزید میرے لیے لشکر بھیجے گا، کہیں ایسا نہ ہو۔ نانا مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ مدینہ شریف کے اندر
ایک مینڈا ہے جس کی وجہ سے مدینے کی گلیوں میں خون بہے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے مدینے کی گلیوں میں خون بہ جائے. اس لیے میرے حسین نے نانا کا روزہ چھوڑنا پسند کیا, اس لیے میرے حسین نے مدینہ چھوڑنا پسند کیا. میرے آقا امام حسین اپنا چھوٹا سا قافلہ لے کر کے جب نانا کے روزے پر پہنچے, اپنا گھر سب کو پیارا ہوتا ہے, اپنا وطن سب کو پیارا ہوتا ہے, اپنا علاقہ سب کو پیارا ہوتا ہے. میرے آقا حسین کے ذرا دل سے پوچھئے گا, اگر آج کوئی انسان سعودی جانے لگے اور اسے یہ پتا ہو کہ 3 سال کے بعد اس کے گھر والے جانتے ہیں کہ ہمارا عزیز واپس آ جائے گا, پھر بھی گھر والوں کو رات کو نیند نہیں آتی, وہ بھی پوری رات نہیں سو پاتا کہ میں باہر جا رہا ہوں. ذرا سوچو حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہوں گے تو کیسی آقا حسین کے دل پہ گزرتی ہوگی. اپنا وطن سب کو پیارا ہوتا ہے, اپنا گھر سب کو پیارا ہوتا ہے. وہ مدینہ, نانا کا روزہ جہاں پر ہے, ماں کی تربت جہاں پر ہے, بھائی کا مزار جہاں پر ہے, یہ سب چھوڑ کر کے میرا حسین جا رہا ہے. آؤ ذرا دیکھو, نانا کے روزے پہ آ کے بولے, نانا اب اپنے نواسے کا آخری سلام قبول کر لو, میں آپ کا روزہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, میں اسلام کی کشتی کنارے لگانے جا رہا ہوں. نانا آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے آپ سینے سے لگایا کرتے تھے, آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے آپ کلیجے سے لگایا کرتے تھے, اپنے نواسے کا آخری سلام قبول کر لو. یہ کہا میرے حسین نے اور اپنی ماں فاطمہ کے مزار پہ آئے, امی آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے بخار آتا تھا تو تم منتوں کے روزے رکھتی تھی. اے میری ماں اپنے بیٹے کا آخری سلام قبول کر لو. اپنے بھائی امام حسن کے مزار پر آئے, بھائی آپ کا وہی بھائی حسین آیا ہے جسے کا ہاتھ پکڑ کے تم مدینے کی گلیوں میں چلتے رہے, اب اپنے بھائی کا آخری سلام قبول کر لو. یہ کہا میرے حسین نے اور مدینے کے باہر تشریف لائے. چھوٹا سا قافلہ تھا میرے حسین کا, مڑ مڑ کے نانا کے روزے کی طرف دیکھ رہے تھے, مڑ مڑ کے مسجد نبوی کی طرف دیکھ رہے تھے. حضرت زینب نے پوچھا, اے میرے بھائی آپ کیا مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہو؟ تو میرا حسین کہتا ہے, اے میری بہن زینب, جسے دنیا میں کہیں چین نہیں ملتا, جسے دنیا میں کہیں سکون نہیں ملتا, جسے دنیا میں کہیں آرام نہیں ملتا, جسے دنیا میں کہیں راحت نہیں ملتی, اسے چین ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے, اسے سکون ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے, اسے آرام ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے. آج وہی مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے. ان علماء کرام سے آپ پوچھئے, ان حفاظ کرام سے آپ پوچھئے, انہوں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ مدینہ شریف کی فضیلت کیا ہے. آپ قاری ہارون صاحب سے پوچھئے, یا آپ کے علاقے میں کوئی ایسے شخص بھی ہوں گے جنہوں نے عمرہ کیا ہوگا یا حج کیا ہوگا, آپ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کے پوچھئے کہ جب تک حاجی مکے میں رہتا ہے اسے گھر والوں کی بھی یاد آتی ہے, جب وہی حاجی مدینہ شریف آ جاتا ہے تو وہ سب بھول جاتا ہے, دنیا وما فیہا سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اس وقت جو وہاں کی حکومت ہے وہ 8 دن سے زیادہ مدینے میں ٹھہرنے نہیں دیتی. یہ 8 دن کب گزر جاتے ہیں مدینے میں پتہ ہی نہیں چلتا, 8 دن کب نکل گئے مدینے میں پتہ ہی نہیں چلتا. اے میرے پیارے مسلمانوں, 8 دن کے بعد جب حاجی کے کانوں میں آواز پہنچتی ہے, فلا تاریخ میں جو حاجی آئے تھے اب وہ اپنا سامان سفر تیار کرے اور اب وہ مدینے سے چھوڑ کر کے مکے کے لیے تیاری کرے, اپنا سامان باندھ کر کے فلا جگہ گاڑی کھڑی ہے اس میں جا کر کے اپنا سامان رکھے اور اب مکے کے لیے فلا وقت میں نکلنا ہے. جب یہ آواز حاجی کے کانوں میں پہنچتی ہے, الوداعی سلام کرنے جب نبی کے روزے پہ جاتا ہے, سجدہ شکر ادا کر کے مولا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے, مولا اس دیار میں آنے کے لیے پوری زندگی دعا کرتا رہا, دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے, دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. مولا اس دربار میں تو نے پہنچا تو دیا, 8 دن کب نکل گئے پتہ بھی نہیں چلا, 8 دن کب نکل گئے پتہ بھی نہیں چلا, احساس بھی نہیں ہوا. اے میرے مولا, میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں, مولا اگر تو مجھے زندگی دے, اگر تو مجھے دولت دے, اگر تو مجھے صحت دے, مولا ایک بار اپنے محبوب کا روزہ اور دکھا دینا, ایک بار اس دیار میں اور پہنچا دینا. الوداعی سلام کر کے حاجی سنہری جالیوں کا بوسہ لے کر کے حاجی جب اپنا سامان اٹھا کر کے سواری کی طرف بڑھتا ہے, آنکھوں سے آنسو روکے نہیں رکتے ہیں, آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے. آنسوؤں کے سیلاب کو اپنی آستین میں جذب کرتا ہے حاجی اور اپنی سواری کی طرف بیٹھتا ہے. حاجیوں کے قافلے سے میں نے اپنی زبانی سنا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب تک مسجد نبوی کے مینار نظر آتے ہیں
जब तक गुंबदे खजरा नजर आता है, मुड़ मुड़ के हाजी मदीने की तरफ देखता है, मुड़ मुड़ के गुंबदे खजरा की तरफ देखता है। अर्श पे नूरे मुस्तफा देखा, आईना पेशे आईना देखा। जब हुई रुखसती मदीने से हमने मुड़ मुड़ के रास्ता देखा। तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए। ऐसा लगा कि रूह बदन से निकल गई, ऐसा लगा कि रूह बदन से निकल गई। हाजी 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी है। इसका मकान मदीने में नहीं है, इसकी प्रॉपर्टी मदीने में नहीं है, इसका सरमाया मदीने में नहीं है। ये सिर्फ नबी के रोजे का दीदार करने गया है। नबी का दीदार इसे नहीं हुआ, सिर्फ नबी के रोजे का दीदार हुआ है, सुनहरी जालियों का दीदार किया है। तब मोहब्बत का ये आलम है कि मदीना छूट रहा है तो आंखों से आंसू बह रहे हैं। नबी का रोजा छूट रहा है, आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते हैं। आप जरा सोचो तो सही, 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब मदीना छोड़े तो उसकी आंखों से आंसू रोके नहीं रुके। तो वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी। नाना का रोजा मदीने में, माँ की तुरबत मदीने में, भाई का मजार मदीने में, खुद का मकान मदीने में। सोचो जो बचपन से लेकर के 56 साल की उम्र तक मदीने की गलियों में चलता रहा, मदीने की बहारों ने जिसके कदमों का बोसा लिया, वो हुसैन जब मदीना छोड़ता होगा कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। हुसैन नाना का रोजा छोड़ रहे हैं, कैसा लग रहा होगा आका हुसैन को। हुसैन माँ की तुरबत छोड़ के जा रहे हैं, कैसा लग रहा होगा मेरे आका हुसैन को। हुसैन भाई का मजार छोड़कर जा रहे हैं, कैसा लग रहा होगा मेरे आका हुसैन को। हुसैन से वो मदीना छूट रहा है जिसके बारे में आला हजरत पुकार के कहते हैं, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहरे शफात नगर की है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में मुफ्ती आजम फरमाते हैं, बयाम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीज़े इश्क की लाई दवा मदीने से, और तमाम शाहो गदा पल रहे हैं जिस दर से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में ताजुश शरिया फरमाते हैं, मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है, बहारे बागे जन्नत भी मदीना की बदौलत है। मदीना छोड़कर जन्नत में कोई जा नहीं सकता, मदीने से मोहब्बत है तो जन्नत की जमानत है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, गमे हयात ना खौफे कज़ा मदीने में, बराहे रास्त है राहे खुदा मदीने में। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात। वाह वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह